بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل۔ ناظرین، میں ہوں وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصلاح۔ ناظرین، تبدیلی حکومت کی طرف سے بل پاس کیا گیا ہے کہ شوہر پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ بل اسلام سے سراسر کھلا مکھلا متصادم ہے۔ ناظرین، اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے بغیر کسی کی اجازت کے۔ ناظرین، یہ بل اس حکومت میں پاس کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر پاس کیا گیا ہے جس ملک کو خالصتاً اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ناظرین، یہ قانون سازی اس ریاست میں کی گئی ہے جس ریاست کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کے خواب دکھائے گئے۔ ناظرین، جو مرد اگر شادی کرتا ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت دوسری شادی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی عورت سے اولاد نہیں ہو رہی یا کوئی عورت مرد کو اپنے شوہر کو تنگ کر رہی ہے، تو اس تنگی کی وجہ سے اگر وہ شوہر مجبور ہو کر اگر وہ دوسری شادی کرنے پہ تیار ہے، تو اگر اس صورتحال کے اندر وہ اگر اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیتا ہے تو کسی صورت وہ پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی۔ اس صورتحال کے اندر ناظرین، جب وہ اجازت نہیں دے گی تو ہمارے معاشرے کے اندر جو جرائم کی شرح ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ شوہر اپنے راستے کی دیوار سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دے۔ مثال کے طور پہ جس طرح آپ کو علم ہے کہ آئے روز خبروں میں آتا ہے کہ فلاں دن چولہا پھٹ گیا، دوپٹے کو آگ لگ گئی، آئے روز اتنے بہت سے واقعات ہیں۔ تو اسی طرح جہاں پہ ناظرین جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا، وہیں پر جو زنا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ابھی رچ بس چکا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر، وہ اس کے اندر بھی مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، انہی مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے پینل کو دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مولانا حافظ محمد اقبال رضوی صاحب ہیں۔ یہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سردار محمد نزاکت ایڈوکیٹ صاحب۔ یہ ان دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا، جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بالخصوص ایک اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے ایک مسلمانوں کی الگ ملک بنایا، کیا وہ اس اسلامی ملک کے اندر ایسا قانون جو اسلام سے متصادم ہو وہ پاس کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم بھائی وقار حیدر چوہان صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور یہ ہمارے سب کے لیے، پورے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمیں 27 رمضان کو یہ نصیب ہوا۔ اور جب پاکستان مرد وجود میں آیا تو اس میں ہمارے اکابر علماء، مشائخ اور دیگر لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی قانون اور اسلامی قوانین کا تحفظ ہوگا، یہاں زندگی کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں وہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوں گے۔ شادی مرد اور عورت کے درمیان ایک بندھن ہے اور اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ایک بیوی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے زیادہ شادیاں کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ جہاں تک یہ قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، ایک طرف تو ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے متصادم کوئی قوانین جو کہ مرد کے لیے پابندی لگائی گئی ہے وہ یہاں پر جائز نہیں ہے۔ جب اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے
تو پھر کون سا ایسا قانون ہے کہ جو اسلام کے متصادم، یعنی یونین کونسل میں جایا جائے، وہاں سے جا کر اجازت لی جائے، یا پہلی بیوی سے اجازت لی جائے؟ تو جب قرآن ہمیں واضح طور پر، اللہ کا دین ہمیں واضح طور پر اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا قانون نہیں یہاں پاکستان کے اندر بنانا چاہیے۔ ایک تو طرف ہم ریاست مدینہ کا تصور پیش کر رہے ہیں، تو ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں نے کئی شادیاں کی ہیں، اور وہ پہلی بیوی سے قطعی طور پر بھی اجازت نہیں لیتے۔ اسی طرح آپ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ان کی بھی کئی عورتیں تھیں، کئی بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں جو تاریخ بتاتی ہے۔ اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تو بڑا واضح دین ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کی قدخن نہیں لگائی گئی۔ یہ دین تو ہمیں جو ہے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ میں اپنی امت کو وسیع ہونے پر یہ قیامت کے روز یہ اعزاز سمجھوں گا کہ میری امت بڑی وسیع ہے۔ تو وسیع تب ہوگی کہ جب مرد حضرات اسے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو پھر مرد کی پہلی بیوی سے اگر اولاد نہیں ہے تو وہ دوسری بیوی کرنے کے لیے، اولاد کے لیے اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی ایسی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم عمل کرنا چاہیے۔ رہا یہ کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی متصادم قانون نہ پہلے پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے اندر بسنے والوں نے قبول کیا اور نہ آئندہ کریں گے، تو ہم موجودہ حکومت سے یہ گزارش کریں گے، یہ اپیل کریں گے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو وہ یہاں نہ پاس ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کے عوام اس کو قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سنت کے خلاف یہاں کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے۔ اچھا، میرا سوال ہے سردار نزاکت صاحب سے کہ نزاکت صاحب یہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پہ بیوی سے بندہ پہلی بیوی سے اجازت لیتا ہے، اس صورتحال کے اندر بیوی اگر اجازت نہیں دیتی تو کیا یہ دونوں خاندانوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک لڑائی جھگڑے کی صورتحال اختیار نہیں کر جائے گا؟ جی نزاکت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر محترم وقار حیدر چوہان صاحب نے لیگل کویسچن مجھ سے پوچھا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے انداز میں بیان کر سکوں کہ فیملی لا کے اندر ایک بیوی سے اجازت لینے کے لیے کیا قانونی چارہ گوئی ہمیں دیتی ہے۔ انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ اگر بیوی سے اجازت لی جائے دوسری شادی کے لیے، اگر بیوی اجازت نہیں دیتی تو اس صورت میں معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں قانونی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سیکشن 6 میں لا ویری کلیئر وہاں انہوں نے لکھ لیا ہے کہ پہلی بیوی سے، فرسٹ وائف از مسٹ پرمیشن آپ نے اس سے لینی ہے۔ اگر وہ آپ کو پرمیشن دے دیتی ہے تو پھر بھی آپ نے آربیٹریشن کونسل میں جانا پڑے گا۔ آربیٹریشن کونسل مین ثالثی کونسل میں جانا پڑے گا، تو وہاں جا کے نہ کہ اورل باقاعدہ ریٹن طور پہ وہاں اپلیکیشن دی جائے گی۔ اگر بیوی وہاں پہ رضامندی کا اظہار کر لیتی ہے تو پھر اس کی دوسری شادی کی اجازت ثالثی کونسل دے دیتی ہے۔ ان کیس اگر خاوند
شادی کر لیتا ہے وداؤٹ پرمیشن آف دس فرسٹ وائف، دین لا نے یہ واضح لکھا ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سیکشن 6 سب سیکشن 5A کے تحت وہ فیملی کورٹ کے اندر استغاثہ دائر کر سکتی ہے، جس کی سزا فیملی کورٹ نے جو پہلے تھی اس میں کچھ کم تھی، اب جو لیٹسٹ جو ججمنٹس آئی ہیں تو اس میں ہے 1 سال تک اس کی قید ہے، 1 سال تک قید ہے اور 5 لاکھ تک اس کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ پہلے تھا کہ اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو وہ تھی 1 منتھ تھا یا سم تھنگ اس کی سزا تھی اور 5,000 روپیہ جرمانہ تھا، اب مزید انہوں نے ایکسٹینڈ کر لی ہے۔ لیکن یہاں پہ فیملی آرڈیننس یہ واضح کرتی ہے کہ اگر وائف اس کو وربل اجازت دے دیتی ہے کہ آپ شادی کر لیں، لیکن اگر وہ ثالثی کونسل میں نہیں جاتے تو اس کے جو ثالثی کونسل ہے وہ اس کو سیکنڈ میرج کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے لیے ثالثی کونسل کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس کی کنسنٹ یعنی مرضی بھی موجود ہوتی ہے۔ جب تک ثالثی کونسل اپروول نہیں دے گا تو وہ سیکنڈ میرج آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ when he was permission of the second marriage from the first wife, then جو فرسٹ وائف ہے اس کو اس وقت جو مہر ہے، مہر پرومپٹ ہے یا ڈافٹ ہے، طلب اور ایندھن طلب، وہ اس کو پے کرنا پڑے گا۔ جو اس کے مینٹیننس اخراجات ہیں وہ بھی اس نے پے کرنے ہیں فرسٹ وائف کو، تو قانون اس کو اجازت اس چیز کی دیتا ہے۔ ادروائز قانون میں یہ واضح کلیئر لکھ لیا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی کے تحت کر لیتا ہے تو سیکشن 5A کے تحت وہ فیملی کورٹ میں استغاثہ دائر کر سکتی ہے، جس کی سزا فیملی کورٹ آرڈیننس 1961 میں واضح جو میں نے بیان کر دی ہے۔ جی نزاکت صاحب، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ میرا اگلا کوسچن ہے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب، اگر کسی شخص کا افیئر چل رہا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اچھا مولانا صاحب اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ بیوی سے اجازت لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیوی اسے اجازت نہیں دیتی، تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس صورتحال کے اندر جو ہے نا، وہ جو بندہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ زنا کی طرف راغب نہیں ہوگا، اور جو ہمارا معاشرہ ویسے ہی زنا میں جو ہے نا ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مزید اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ جی مولانا صاحب۔ اور وہ جا کر زبردستی عدالت میں بیان دلوا کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ اکثر یہ ہماری عدالتوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں کہ وہ جا کر عدالت میں لڑکی سے، ہمارے چونکہ وکیل صاحب تشریف فرما ہیں، وہ ایک لا ہے، اس لا کے تحت وہ 62 کا غالباً وہ بیان دلواتا ہے۔ بیان دلوا کر وہ کہتے ہیں، لڑکی بیان دیتی ہے کہ جی میں عاقل البالغ ہوں اور میں اپنی مرضی سے نہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور نہ ہی میں جو ہے وہ میرے اوپر کسی نے تشدد کیا ہے، میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں، تو وہ عدالت جو ہے وہ اس کو جا کر اجازت دے دیتی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ جا کر نکاح کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو جب عدالت ایک بندے کو اجازت دے رہی ہے، یہ لڑکی کو اجازت دے رہی ہے، تو پھر یہاں وہ جس طرح ہمارے محترم وکیل صاحب نے فرمایا کہ یہ لا موجود ہے، ثالثی کونسل سے اجازت لینا پڑتی ہے، تو پھر وہ ثالثی کونسل کا قانون کہاں جائے گا کہ ایک عدالت جو ہے وہ یہ معاملات سارے کر رہی ہے۔ میرے سامنے جو کہ میں بطور ڈسٹرکٹ خطیب یہاں راولپنڈی میں کام کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں
بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کئی ایسی غیر مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ جو جا کر بیان دیتی ہیں عدالت میں کہ جی میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا سابقہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور میں جو ہے وہ اب مسلمان ہو گئی ہوں اور میں اس مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو عدالت میں بیان، تو یہ عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا اس کے جو شادی مرد کر رہا ہے اس کے گھریلو معاملات میں کتنا عمل دخل ہوگا، اس کے گھر کا کتنا نقصان ہوگا یا کس طریقے سے. تو یہ سارے جو ہمارے معاملات ہیں یہ ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی قانون موجود ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے اور علماء کو بٹھا کر علماء سے رائے لے کر کہ جو یہ معاملات ہو رہے ہیں، یعنی ایک لڑکی جاتی ہے عدالت میں جا کر بیان دے دیتی ہے، عدالت اسے اجازت دے دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے اس مرد سے شادی کر سکتی ہیں. جب عدالت ایک اجازت دے رہی ہے تو اس میں پھر کوئی قانون، کوئی کسی قسم کی شریعت وہ نہیں دیکھتے، وہ جا کر نکاح پڑھا لیتے ہیں، نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے اور وہ جو پہلی بیوی ہے وہ گھر میں بیٹھی دیکھتی رہتی ہے، بھائی اس کو تو اجازت دے دی ہے عدالت نے. تو اس قسم کے جو قوانین ہیں یا اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی. اور اسلامی ہمارے اس معاشرے میں یہ بہت بڑے اس قسم کے کیس آ رہے ہیں، تو اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ہم دوسرے معاملات میں پڑے ہوئی ہیں. اور یہ جس طرح ہمارے وکیل صاحب نے فرمایا ثالثی کونسل سے اجازت، یہ ٹھیک ہے، ثالثی کونسل بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ کئی سال تک کیس جو ہے وہ لڑکے رہتے ہیں. مرد کو جو ہے وہ نوٹس بھیجا جاتا ہے، وہ مرد جو ہے وہ آتا نہیں ہے عدالت میں، وہ اس اجازت ملتی نہیں ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود خفیہ طریقے سے شادی کر لیتے ہیں، 2 3 4 سال کے بعد جو ہے وہ ریکارڈ جب سامنے آتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو ثالثی کونسل میں بھی جو درخواستیں آتی ہیں تو ثالثی کونسل والوں کو بھی چاہیے کہ سارے معاملات کو دیکھ کر فوری طور پر اس کا فیصلہ کریں. میرے سامنے کئی سال تک جو ہے وہ کیس لڑکے رہتے ہیں اور لڑکی نے طلاق لینی ہے، اس نے دوسری شادی کرنی ہے، وہ مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، وہ لڑکا ہی رکھتا ہے، مطلب وہ آتے نہیں ہے، پھر یک طرفہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یک طرفے فیصلے کو نہ عدالت جو ہے وہ اگر وہ فیصلہ دیتی ہے کسی لڑکی کے حق میں خلا کا تو نہ اسلامی شریعت اس کو مانتی ہے، کیونکہ جو طلاق دینے والا وہ تو وہاں حاضر ہی نہیں ہوا. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں، اس قسم کے جو معاملات ہیں، ہمیں بیٹھ کر شریعت کورٹ میں بھی ڈسکس ہونے چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی ڈسکس ہونی چاہیے، اور پھر علماء جو ہیں اس بارے میں خاص پر توجہ کریں تو انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے حل ہو جائیں گے. بالکل درست فرمایا مولانا صاحب آپ نے. اچھا سردار نزاکت صاحب، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ اس سچویشن کے اندر جو بیوی آپ کو اجازت نہیں دیتی اور وہ جو شوہر ہے وہ اس کو اپنی راستے کی دیوار سمجھ کے اگر وہ اس کو ہٹا دے گا، اگر ہٹاتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہے گا جی یہ میرے راستے کی دیوار ہے میں اس کو ہٹاتا ہوں. آپ کے علم میں آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز اخباروں میں خبریں لگی ہوتی ہیں، ٹی وی چینل پہ آپ خبریں دیکھتے ہیں تو آئے روز آتی ہیں کہ جی فلاں جگہ جو ہے نا وہ گھر میں چولہا پھٹ گیا، جی فلاں جو ہے نا وہ کچن میں دوپٹے کو آگ لگی. یہ سب ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے ایک راستے کی صفائی ہوتی ہے اصل میں. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسا اس طرح جو ہے نا جرائم میں اضافہ نہیں ہوگا یہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق؟ جی آپ نے بہت اچھا کویشچن پٹ کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے کافی جرائم کریٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک قانونی طور پہ یہ بتاؤں کہ ابھی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے، میرے مائنڈ میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شادی خاوند کرنا چاہتا ہے دوسری، صحیح، تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی اس کو اجازت نہیں دیتی، جی تو پھر وہ آربیٹریشن کونسل میں جائے گا، وہاں جا کے اپلیکیشن دے گا اور پھر آربیٹریشن کونسل اس وقوع کو دیکھے گی کہ آیا کہ اس کی یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر آربیٹریشن کونسل یہ سمجھتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہونا ضروری ہے تو پھر وہ اس کو اجازت دوسری شادی کی دے دیتی ہے. اگر آربیٹریشن نے اس کو اجازت دے دی تو وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے اگر اس کی وہ ضرورت ہے، اور وہ صاحب مطلب وہ کہ یہ دوسری بیوی کے خرچے اخراجات، معاملات، اس کی لک آفٹر، بچوں کی لک آفٹر، یہ چیزیں اگر وہ کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ دوسری شادی کو اچھے احسن طریقے سے نبھا سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے اجازت آربیٹریشن کونسل میں بھی اس کا یہ ریلیف موجود ہے کہ وہاں سے بھی وہ اپنی اجازت وہ لے سکتا ہے. یہ ابھی نئی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے، تو ہوا تو میں آپ کو بھی ریفر کر دوں گا. ٹھیک
ٹھیک. تھینک یو. اچھا مولانا صاحب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری جو دوسری شادی، میں نے ایک بندے سے پوچھا اور میں نے کہا یار کہ دوسری شادی کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ 4 شادیوں کی اجازت بے شک ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو، آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگے اور آپ کہیں جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو آپ فوراً سے شادی کر لیں. اس سے نہیں ہے. اگر آپ سنت کی بات کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح شادیاں نہیں کی جو لڑکی پسند آئی اسے شادی کر لی. انہوں نے جو بیوہ جو عورتیں ہوتی تھیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، ان کو سہارا مہیا کرنے کے لیے وہ شادی بیوہ سے کر لیتے تھے. تو اس سچویشن میں شادی کی جا سکتی ہے. ہاں یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے دوسری جو بھی آپ کو لڑکی بازار میں اچھی لگے یا جس سے اچھی لگے آپ کہیں گے جی میں تو اسے شادی کر لوں گا. تو مولانا صاحب تھوڑا اس کے اوپر ہمیں بریف کر دیں کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام 4 شادیوں کو جہاں اجازت دیتا ہے وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ ایک مرد نے شادی کی، یا تو اس بیوی سے اولاد اس کی نہیں ہے یا وہ بیمار ہے، اس کے قابل نہیں ہے. دوسری معاملہ یہ ہے کہ اسلام جہاں تک اجازت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں میرے سامنے کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں کہ پہلی بیوی موجود ہے اور اسی بیوی نے اپنے مرد کو اجازت بھی دی اور خود جا کر رشتہ تلاش کیا. رشتہ تلاش کرنے کے بعد اس کی شادی کروائی اور پھر وہ دونوں بیویاں جو ہیں وہ آسان طریقے سے ایک گھر میں رہ رہی ہیں. مولانا صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس سچویشن میں ہے جب بیوی اپنے آپ کو اپنے اندر اگر کوئی نقائص ہیں جو بھی مسئلہ ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح تو وہ ایکسیپٹ کرنا، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنا وہ جرم تسلیم کرنا ثابت کرتے ہیں نا. تو ہمارے یہاں جرم تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. جو عورت ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی وہ بھلا کیسے کرے گی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اکثر خاندانی معاملات ہوتے ہیں کہ ایک شادی سے پہلے وہ لڑکی کو لڑکا پسند کرتا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے خاندانی مجبوری کی وجہ سے وہ شادی نہیں ہو سکی، اس نے دوسری شادی کر لی. اب خاندان میں درمیان میں ایسے مسائل ہو گئے یا ان کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جی تم یہ شادی کرو گے تو پھر خاندان ہمارا آگے یہ رشتے بڑھیں گے، یہ رشتے معاملات ہوں گے. تو بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس مجبوری سے اس بندے کو جو ہے وہ شادی کرنا پڑتی ہے. اس قسم کے بہت سارے ہمارے معاشرے میں بگاڑ بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. تو پھر وہ مجبوری طور پر خاندان کی عزت رکھنے کے لیے، خاندان کے بزرگوں کی بات ماننے کے لیے پھر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے. تو اسی طرح اور بہت سارے ہمارے مثلاً یہ ہے کہ ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے، اس کو کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل گیا اور اس نے جا کر اس سے شادی کر لی. تو پہلی بیوی کو جو ہے وہ اس نے اعتماد میں لیا اور اس کو بتایا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ میں یہ اسکول پڑھاتی ہے اور اسکول پڑھانے کی وجہ سے ہمارے گھر کی جو آمدن ہے وہ بڑھے گی یا ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو کئی ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ پہلی والی بیوی جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے، ٹھیک ہے یہ کماؤ بیوی جو ہے وہ یہ لا رہا ہے تو ہمارے گھر کے خاندان کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. تو کئی حضرات اس قسم کی بھی شادیاں کر رہی ہیں، ہو جاتی ہیں اور سارے معاملات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں. تو اگر مرد کی پہلی بیوی جو ہے وہ اس میں راضی ہے، وہ اس بات کو قبول کر لیتی ہے معاشرے کے اندر، تو پھر وہ دونوں اتفاق سے وہ اگر یہ چاہیں تو الحمدللہ یہ کئی ایسے خاندان ہیں کہ وہ یہی مسئلہ ہے نا مولانا صاحب کہ عورت جو ہے نا عورت کو برداشت نہیں کر پاتی، عورت کو نہیں برداشت کرتی. ہمارے یہاں دیکھو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ہم تو کہتے ہیں جی کہ فلاں مرد نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے، مرد کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. عورت چاہے وہ بہو ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ نند ہے، چاہے وہ دوسری بیوی ہے، سوکن ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ عورت ہی عورت کی دشمن پائی گئی ہے. جی مولانا صاحب دیکھیں عورت ایک نازک مزاج ہے اور ہمارے اس اسلامی معاشرے میں اگر آپ کسی عورت سے راستے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی بیوی نے دیکھ لیا، آپ کی عورت نے دیکھ لیا، تو وہ کہے گی کہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین، دیکھیں نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویاں تھیں،
آپ نے ان کو ساتھ ساتھ مختلف اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری بیویاں ان کو الگ الگ حجرے دیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ آسان طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری. اور دوسری بیوی یہ چاہتی تھی کہ حضور آج میرا وقت ہے، آج میرا دن ہے، تو وہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بیوی کے پاس تشریف لے جانا ہے. تو جب ہم بیویوں کے درمیان اسلامی نقطۂ نظر کے ساتھ برابری کے حقوق رکھیں گے تو ہمارے ایسے مسائل کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے. اور چونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق، جب برابری کے ساتھ ان کا حقوق پورا کریں گے، اس کے گھر کے معاملات پورے کریں گے، تو وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اپنی بچوں کو بھی دیکھ بھال کرے گی، اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے گی، اپنی میاں کی بھی حفاظت کرے گی. تو اسلام ہمیں برابری کے حقوق دیتا ہے عورتوں کے ساتھ. تو جب مرد جو ہے وہ برابری کے ساتھ سلوک کرے گا تو انشاءاللہ ایسا بگاڑ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک مولانا صاحب، ٹھیک. اچھا نزاکت صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلام نے مرد کو جو ہے نا وہ عورت سے ایک درجہ جو ہے نا بڑھایا ہے، اوپر کیا ہے اور حاکم بنایا ہے، عورت پہ حاکم بنایا ہے. لیکن ہماری جو حکومتیں ہیں اور جو قانون سازی کی جا رہی ہے اور جو ہماری جو یہ حقوق کی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا بڑھا چڑھا کے عورت کو پیش کر دیا ہے کہ جو مرد ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرنے لگے. ٹھیک ہے، اب یہ آئے روز یہ پیچھے ریلیاں نکلی، میرا جسم میری مرضی. اچھا، اسی طرح اب جیسے مثال کے طور کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو مرد بیچارے سہم جاتے ہیں کیونکہ عورت کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے. عورت اگر اپنی مرضی سے چاہے تو جو مرضی کر کے کرے، لیکن اگر وہ کسی بے قصور اور بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکوانا چاہے تو وہ بھی لٹکوا سکتی ہے. جی وکیل صاحب. شکریہ. جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ معاشرے کا المیہ اس طرف جا رہا ہے کہ قرآن میں، حدیث میں اور شریعت میں مرد کو 2 درجے افضل دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. حالانکہ قانون کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر کہیں گواہی لڑکی نے دینی ہے تو لڑکی کی 2 شہادتیں ہوں گی اور مرد کی 1. قانون نے بھی اس کو درجہ افضل دیا گیا ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ آپ نے بات کی کہ معاشرے کے اندر جیسے دیکھا گیا کہ یہاں پہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کی جو خرافات، ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے اور اس ملک میں اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ قابل مذمت ہے. اور اس طرح سے ایک اسلامی ملک کے اندر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کا حق آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ عورت پردے کے اندر رہے. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ عورت کو بھی اس معاشرے کے اندر ایک باپردہ رہنا چاہیے اور قانون کو بھی فالو کرے، قانون سے کہیں وہ دور نہ جائیں یا قانون کی دیوار کو کراس بھی نہ کریں اتنی کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے قانون کی بقا کے لیے، اپنی عزت کی بقا کے لیے وہ اس طرح کا کام کریں. صاحب، آپ نے قانون کی بات کی ہے، میں یہاں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ قانون دیکھیں نا، شریعت اور قانون جو ہے نا دونوں جو ہے نا وہ کٹھے، ٹھیک ہے، لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ 73 کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جو اسلامی قانون ہے یا قرآن جو ہے اس کی متصادم جو بھی قانون سازی ہے وہ ہو نہیں سکتی. تو یہاں پہ اسلام کی متصادم قانون سازی کی جا رہی ہے. تو اس کا بتائیں نا ذرا یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا ہمارے ملک کی جو تبدیلی سرکار ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. اصل میں لیجسلیشن کا ایک باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے جو لیجسلیشن کرتا ہے، جس کے لیے ہم خود نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پھر وہاں سے قانون باقاعدہ پاس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو اس کا یہی ہے کہ ہمارا جو اس قسم کا جو سیٹ اپ ہے، ہم ان لوگوں کو منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں اسمبلی میں جن کو حتیٰ کہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مسلم فیملی لا جو آرڈیننس ہے یہ ہے کیا بیسیکلی. بعض میں نے اس طرف سے یہ بھی دیکھا گیا ہے
کہ سارے وڈیرے اٹھ کے آ جاتے ہیں جی، جن کو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں پتہ کیا ہے، ہوتا، شعور کیا ہے، وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے تو ایسے ہی بل پاس کروانے ہیں. وہ نہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک نیوز پہ دیکھا تو اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو سورۃ فاتحہ تک نہیں آتی. بالکل یہ ہمارے لیے علمی ہے. وقار سورہ صاحب اخلاص اور نہیں آتی. اس مطلب کے ایک ایسے معاملات ہیں، آپ ان کی نہیں اجلاس کو آتی. دیکھیں نا اجلاس کو. اور وہ اس کے لیے پہلے تو رحمان ملک سے اس دن وہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کی ہے، وہ آپ ان کی بھی دیکھ لیں جو ہے نا. تو یہ ہمارے جو ہے نا رہنما ہے. رہنما ہمارے اس طرح ہونا چاہیے، ہم اسلامی کنٹری کے باشندے ہیں، ہمارے رہنما ایسے ہونے چاہیے جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں. ایسے ہمارے رہنما ہونے چاہیے. یہ کیسے رہنما ہے کہ یہ جو نا انگریزوں سے بھی بدتر مجھے لگتے ہیں، یہ جن کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ جھوٹ فراڈ دغا بازی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. وقار صاحب اللہ کریم نے قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو جو ہے وہ عورتوں پر جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے. جب واضح طور پر قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہم آئے روز حقوق نسواں اور پھر یہ جو ہے وہ عورتوں کو میدان میں اتارنا، ریلیاں نکالنا اور پھر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کی طرف جائے گا. جب اسلام ہمیں واضح طور پر مرد کو جو ہے وہ اللہ کریم نے حاکم بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر جو ہے وہ اس کو فوقیت دی ہے، تو پھر ہمیں قرآن کے متصادم کوئی ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے. جب قرآن ہمیں واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہا ہے تو پھر جو عورتیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ جی ہمارا جسم اور ہماری مرضی، تو پھر یہ سارا نظام جو ہے وہ قرآن کے متصادم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کا ہمیشہ کے لیے نفی کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کا بگاڑی پیدا نہ ہو. ٹھیک مولانا صاحب. اچھا نزاکت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس ملک کو ریاست مدینہ جیسی ریاست جو ہے نا بنانے کے سبز باغ دکھائے گئے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسلام سے متصادم قانون سازی، کیا یہ ہمارے مذہب کے ساتھ مذاق نہیں؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. ایک طرف تو ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے، پہلے وہ ریاست مدینہ کو اسٹڈی کر لیں کہ ریاست مدینہ کیا تھی، وہاں پہ کیا نظام تھا، اور یہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے بنے، ہم کہتے ہیں جی کہ اس کی حامی ہے اور بننی بھی چاہیے. ریاست مدینہ سے پیاری کوئی ریاست ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے لیے جیسے یہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں اور زبانی کہہ رہے ہیں، عمل پہ مجھے کوئی 10 اور 50% اور 20% بھی نظر نہیں آ رہا. ناظرین بہت شکریہ ہمارا پروگرام لیو نیوز پر دیکھنے کے لیے، اور مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے پیج، ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے نا مزید ویڈیو آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکیں.